میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا بڑا کرم و احسان کہ اہل ناسک کو اللہ تبارک و تعالی نے سچا اور صادق نام کا، کام کا، دونوں کا عطا فرمایا، اور کرم بالائے کرم کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام بھی صادق ہے اور کام بھی صادق ہے، جن کی فاتحہ 22 رجب المرجب کو منائی جاتی ہے، اور آج 2022 میں یہ انشاءاللہ 24 تاریخ کو جمعرات کے دن 22 رجب شریف کی کنڈوں کی فاتحہ ہوگی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت میں سے ہے، اور سلسلہ قادریہ، رضویہ، برکاتیہ اس کے مشائخ میں سے شیخ المشائخ اور پیروں کے پیر کا درجہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک پیر کامل کی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے، بلکہ علم دین اور علم دنیا کے جامع اور کامل تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات طریقت اور تصوف میں بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایسی بافیض شخصیت ہے، اتنی شان ہے آپ کی کہ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ، جو ہم جن کے مقلد ہیں، امام اعظم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی اخیر عمر میں کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کی عمر کتنی؟ بال سفید ہو گئے تھے۔ امام اعظم سے جب عمر پوچھا کسی نے، تو حضرت امام اعظم نے فرمایا 2 سال میری عمر ہے۔ اب ظاہر بات ہے آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہے، پوچھنے والے کو تو اور بھی زیادہ حیرت کہ حضرت یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ایسی زبردست شخصیت، بزرگ شخصیت، مذاق شاید نشان نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عمر پوچھا اور آپ کہتے ہیں 2 سال۔ فرمایا بیٹے معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کو بیکار سمجھتا ہوں، اپنی عمر میں سے گنتا ہی نہیں، صرف وہ 2 سال جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں نے گزارے، ان کی شاگردی میں گزارے، وہی در حقیقت میری زندگی کا ما حاصل ہے، وہی میری زندگی کا حاصل ہے، اور وہی میری اصلی زندگی ہے۔ اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عربی مقولہ، ان کا ایک فرمان عربی میں بڑا مشہور ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو یہ نعمان ابن ثابت امام اعظم ہلاک، تباہ، برباد ہو جاتا۔ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی، خدمت، شاگردی کو امام اعظم اتنی اہمیت دے رہے ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوگی، کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ فادر آف کیمسٹری جس کو کہا جاتا ہے، جابر ابن حیان۔ جابر ابن حیان یہ خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری، علم سیمیا، علم ریمیا، علم جفر، علم تقصیر، اور ایسے بہت سارے علوم جن کے الف بے سے لوگ واقف نہیں ہوتے، جن کے نام کسی کو پتہ نہیں ہے، اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اتھارٹی کی حیثیت اور ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں ماسٹر ہیں۔ تو اب جو فادر آف کیمسٹری ہے اس کو کیمسٹری سکھایا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اب اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق کا مقام، مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ 4 امام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان عظیم 4 اماموں میں سے پہلے 2 بڑے امام، امام اعظم تھے امام مالک،
اور امام شافعی تو جب امام اعظم کا وصال ہوا اسی دن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی. 3 سال تک ماں کے شکم میں رہے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ. کسی بچے کا حمل ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ہوتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ 3 سال تک ماں کے شکم میں رہے، اور جس دن امام اعظم کا وصال ہوا اسی دن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اس طور پر حضرت امام اعظم امام مالک یہ دونوں شاگرد ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اسی پر بس نہیں بلکہ دنیائے روحانیت کے بے تاج بادشاہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. وہ جو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کیا تھے؟ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چاکری کیا کرتے تھے. کام تھا ان کا پانی بھرنا. پہلے دور میں ایک برادری بلکہ کچھ لوگوں کا خاص پیشہ ہی ہوتا تھا گھر گھر پانی پہنچانے کا، جس کو بھشتی کہتے ہیں. تو حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پانی بھرا کرتے تھے. بھشتی تھے، خادم تھے، نوکر تھے. ایک مرتبہ ایک حال کی کیفیت میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. وہیں سے حضرت بایزید بستامی جو ایک نو عمر بچے کی شکل میں اور عمر کے تھے وہاں سے گزرے. حضرت کی نظر ان پر پڑ گئی. حال کی کیفیت میں ایک نظر جو پڑ گئی، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ولایت حاصل ہو گئی اور روحانیت کا وہ درجہ اور مقام حاصل ہو گیا کہ آج پیروں کے پیر مانے جاتے ہیں حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عظیم ہستی کا نام ہے. ان کے واقعات، ان کی زندگی کے حقائق جب آپ پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا. ایک دہریہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، ناستک تھا، کسی خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا حضرت یہ معاملہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی یہ طاقت اور یہ پاور اور یہ اختیار ہے اتنے بڑے آسمان کو یہ چھوٹی سی شیشی اور باٹلی کے اندر داخل کر دے؟ اللہ کے اندر یہ پاور ہے کیا؟ آگے ہے امام جعفر صادق سے الجھنے کے لیے. کہا اور ایک بات یہ سن لیجئے کہ معاذ اللہ، اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں نہیں، لہذا مجھے قرآن کی دلیل مت دینا، حدیث کی دلیل مت دینا، اور یہ ثابت کر کے بتانا کہ یہ پورا آسمان یہ شیشی کے اندر آ سکتا کہ نہیں. اور اس کے لیے یہ بھی شرط ہے نہ یہ باٹلی کو بڑا کیا جائے کہ آسمان اس میں آ جائے، نہ آسمان کو چھوٹا کیا جائے کہ باٹلی میں چلا جائے. آسمان آسمان کی حیثیت سے بڑا ہونا چاہیے اور باٹلی باٹلی کی حیثیت سے چھوٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود آسمان باٹلی میں داخل ہو جائے. کیا یہ اللہ کر سکتا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ ہے نا، ہمارا عقیدہ تو ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن آپ ایسے آدمی کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ فرماتے ہیں ارے بیٹے معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری جھلک تیرے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. کہا ایسے کیسے؟ پوری سمجھا کے بات کیجئے. ایسے ہی ہواؤں میں تیر مار کر کام نہیں چلنے والا. نہ میں آپ کو مانتا ہوں نہ آپ کے خدا کو مانتا ہوں، مجھے پورے عقلی دلیل سے سمجھائیے. کہا دیکھ بیٹھ، یہ تیرے پوری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ آنکھ رکھا ہے. وہ آنکھ کا ڈھیلا جسم سے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس آنکھ کے اندر بھی دیدہ ہے کالا ٹپکا. وہ کالے ٹپکے کے اندر بھی ایک باریک سا نقطہ ہے، وہ نقطہ جو پورے دیدے کے بھی اندر بہت چھوٹا ہے. اس نقطے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے نور کا ایک حصہ رکھا ہے.
اس کی طاقت یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے تو آسمان کی طرف نظر کر، سارا آسمان اپنی جگہ باقی سلامت رہے گا، لیکن تیری آنکھ میں بھی وہ سما جائے گا کہ جو چیز آسمان میں ہوگی وہ تیرے آنکھ میں ہوگی، اور جو تیری آنکھ میں ہے وہی آسمان میں ہے۔ بغیر ریڈیوس کیے، بغیر چھوٹا کیے، اللہ تعالیٰ نے پورا آسمان تیرے جسم کے اندر رکھ دیا۔ دیکھ لے، وہ آدمی کے دماغ میں آ گیا کہ ہاں بات تو بڑی لاجیکل ہے، بالکل صحیح بات ہے، کلمہ پڑھ لیا، داخل اسلام ہو گیا، توبہ کر لیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک ایسی آیا، بہت عجیب سا انسان، کہتا ہے کہ آپ عجیب سا دعویٰ کرتے ہو، پوری دنیا کے ساری علم اور پوری معلومات اگر انسان کو حاصل ہوتی ہے تو صرف سورس آف نالج 5 جو انسان کے اندر ہے، اسی 5 سورس آف نالج کے ذریعے سے انسان کو معلومات ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں دیکھ کر انسان کو پتا چلتی ہے کہ یہ 3 ہے کہ 4 ہے، دیکھ کر پتا لگا لے گا۔ کچھ چیزیں سونگ کر انسان کو پتا چلتی ہے کہ یہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے، ناک سے سونگ کر پتا لگا لیتا ہے۔ قوت شامہ، قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت، قوت ذائقہ، چکھنے کی طاقت، کھارا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، تیکھا ہے، کیا ہے، زبان سے چکھ کر انسان پتا لگا لے گا۔ 3 ہو گئے، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا۔ کچھ چیزیں چھو کر کسی سرفیس پر ہاتھ ٹچ کر کے انسان انداز کر لیتا ہے کہ یہ چکنا ہے یا کھردرا ہے، نوکیلا ہے کہ مڑا ہوا ہے، غرض کے یہ کچھ چیزوں کا چھو کر انسان کو پتہ لگتا ہے، اور کچھ چیزوں کو سن کر انسان معلومات حاصل کرتا ہے کہ استاد سبق پڑھاتا ہے، شاگرد سنتا ہے، سن کر کانوں کے ذریعے، سماعتوں کے ذریعے وہ ان نالج حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے 5 سورس آف نالج۔ تو یہ نالج کے جو 5 سورسز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سورس تو ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا آپ نے دیکھ کر پہچانا کہ وہ ایک ہے؟ کیا اللہ کو آپ نے سن کر پہچانا کہ اللہ ایک ہے؟ کیا اللہ کو چھو کر ٹٹول کر آپ نے جانا کہ اللہ ایک ہے؟ کیا اللہ کو سونگ کر، چکھ کر، یا سن کر، یا دیکھ کر کس حساب سے جانا؟ اللہ تو سورس آف نالج جو 5 ہے، ان سب سے حاصل ہوتا ہی نہیں۔ پھر ہم اس خدا کو کیسے مان لے جس کا علم ہمیں ان 5 سورسز سے نہیں ہوتا؟ بت کو کیوں نہیں خدا مان لیتے کہ کم سے کم وہ دکھائی تو دیتا ہے، پٹک دو تو ٹوٹتا تو ہے، آواز تو نکلتی ہے، ہاں، اس کو آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے۔ تو یہ جواب دیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا یہ بتا، کیا 5 سورسز سے جس چیز کا علم نہ ہو وہ چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا؟ یہ بات پکی؟ ہاں، بس یہی تو میرا کہنا ہے کہ یہ 5 سورسز سے جس چیز کا علم نہ ہو وہ چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم 5 سورسز سے حاصل نہ کر سکیں، معلومات نہ کر سکیں، اس کا پریچے ہم کو حاصل نہ ہو۔ جو بھی چیز ہے 5 میں سے کوئی نہ کوئی سورس سے ہم اس کو جان سکتے ہیں، اور اللہ کو یہ 5 میں سے کسی سورس سے نہیں جان سکتے۔ اس لیے خدا کو کیسے ماننا؟ کہا اچھا، ارے بہت ساری چیزیں ہیں جو 5 سورسز سے معلوم نہیں پڑتی، لیکن تم جانتے ہو، مانتے ہو، یقین کامل رکھتے ہو کہ وہ ہے۔ بولے ناممکن، ایسا کیسے؟ جو 5 میں سے کوئی سورس سے معلوم نہ ہو اور اس کو ہم مانے، ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے نا میں کون سی چیز مانتا ہوں، کون سی چیز نہیں مانتا ہوں۔ میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو 5 سورسز سے حاصل نہ ہو۔ ہے کوئی ایسی چیز جو 5 سورسز کے بغیر معلومات اور یقین میں کے درجے میں ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا یہ بتا، تیرا یہ جسم ہے، تیری باڈی کے اندر تیرا جواب۔ کہا اچھا، ہمارے جسم میں ہمارا جواب؟
تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رگیں ایسی بکھیری ہے اور ایسی پھیلائی ہے، نسوں کا جال ایسا اللہ تعالیٰ نے پھیلا کے رکھا ہے کہ اگر پورے جسم کی رگ اور دماغ کی نسوں کو کھول کر ایک لائن میں لگایا جائے، پوری زمین کے گولے کو 3-4 مرتبہ لپیٹ سکتے ہیں. اتنی رگیں ہیں جسم انسان کے اندر، معلوم ہے؟ اتنی رگیں ہیں، بھیجے کے اندر ہی اتنی باریک باریک نسیں ہیں کہ اگر اس کو ایک لائن میں رکھا جائے تو باقاعدہ پورے زمین کا گولا، یہاں سے پورا ناسک نہیں، پورا مہاراشٹر نہیں، پورا انڈیا نہیں، پورا ایشیا نہیں، بلکہ آل اوور ورلڈ، پورے گلوب، پورے گولے کو آپ 3 مرتبہ لپیٹ سکتے، اس سے زیادہ لپیٹ سکتے. اتنی لمبی رگیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور دل سے پمپ کرتا ہے خون اور پوری رگوں میں دوڑتا ہے. چند سیکنڈ کے اندر واپس وہ خون دوڑ کر دل میں آتا ہے. کتنی رفتار سے جاتا ہے وہ خون، کیسی اسپیڈ سے دوڑتا ہے. لیکن ذرا بتانا، وہ خون جو رگ میں دوڑ رہا ہے تجھے محسوس ہو رہا ہے؟ یہاں سے خون جا رہا ہے سر 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 سر، ساری بالکل فل اسپیڈ سے وہ خون دوڑ رہا ہے، تیرے کو محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، چھو کر بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے. وہ ہے جسم کے اندر، لیکن چھو کر بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میرے ہاتھ پیر کے اندر خون دوڑ رہا ہے. اچھا، وہ خون جو جسم اور رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے اس کو سونگھ کر پتہ کر سکتا ہے؟ رگ کے اندر رہتے ہوئے سونگنے کی بھی شکتی نہیں ہے، سونگنے سے بھی اس کو نہیں سونگا جا سکتا. دیکھا بھی نہیں جاتا جو رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے پوری رفتار سے، دیکھا بھی نہیں جا سکتا آنکھوں سے. نہ دیکھ رہے ہو، نہ سونگ رہے ہو، نہ چکھ رہے ہو، نہ سن رہے ہو، اور نہ ہی اس کو چھو رہے ہو. 5 سورس آف نالج سے یہ جسم کے اندر کا خون تم نہیں جان سکتے، لیکن اس کے باوجود تمہارا ایمان حق الیقین ہے کہ میرے جسم میں خون ہے. بولے ہاں، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کہا بے وقوف، تجھے تیرے خون کے بارے میں جو تیرے اندر ہے اس کا پتہ نہیں، اللہ کا پتہ چل جائے گا. کہا صحیح فرمایا، صحیح فرمایا. پھر ہمارا دوسرا بولے ایک کنفیوژن ہے وہ بھی دور کر دیجئے. بولا کیا کنفیوژن ہے تیرا؟ بولے وہ دوسرا کنفیوژن یہ ہے کہ یہ جو آپ خدا کی راہ بتاتے ہیں، پیری فقیری جو کر رہے ہیں، یہ سب پیٹ پانی کے حساب کے لیے، اپنے جیب گرم کرنے کے لیے کرتے ہیں، کمائی کے لیے کرتے ہیں. امام جعفر صادق نے فرمایا اگر مجھے کمائی اور دنیا کی دولت کی لالچ ہوتی تو میرے جیسا ہیرے موتی جواہرات کا پارکھی اور پرکھ رکھنے والا اور کوئی ہے نہیں یہاں پر. اگر مجھے پیسے ہی سے چاہت ہوتی تو میں یہ پیری فقیری کائے کو کرتا، سیدھے سوداگری کرتا، ہیرے موتی جواہرات کا لین دین کرتا، بیوپار کرتا، مجھ سے بڑا کوئی مالداری نہیں ہوتا. لیکن تو نے دیکھا دوپہر میں تیرے سامنے میں نے کھانا کھایا، سوکھی روٹی پانی میں بھگا کے کھایا ہے. مجھے پیسوں کی لالچ نہیں ہے. اللہ اکبر، اس کا بھی منہ بند ہو گیا. کہا تیسرا بھی ایک کنفیوژن ہے. اچھا، تیسرا کیا کنفیوژن ہے؟ کہا حضرت تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے وہ سب اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ سب چیزیں اپنے آپ ہو رہی ہے، آٹومیٹک ہو رہی ہے. سورج خود سے نکلتا ہے، خود سے ڈوبتا ہے، کوئی اس کو مارتے دوڑاتے بھگاتے ہوئے نہیں دکھ رہا ہے. چاند جو ہے خدا ہی نکلتا ہے، خدا ہی ڈوبتا ہے، کوئی اس کو کھینچ کے نکال رہا ہے اور پھر لات مار کے ڈبا رہا ہے، ایسا کوئی دکھتا نہیں ہے. آپ دیکھو نا، یہ گھاس اپنے آپ اگ جاتی ہے، نہ اس کے لیے ہل چلایا جاتا ہے، نہ بیج بویا جاتا ہے، نہ اور کوئی محنت کی جاتی ہے، گھاس اگ جاتی ہے. تو جب یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے، ساری دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، کیا جواب ہوگا؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تجھے یہ سب کنفیوژن وہ گھاس کے اگنے پر ہو رہا ہے نا. کہاں حضرت، اب اتنا سب کچھ اگر اگانا چاہو کوئی دوسری زمین میں تو ہمیں باقاعدہ وہاں محنت کرنا پڑے گی، کتنا کچھ زمین سنوارنا پڑے گی، پھر اس کے بعد کہیں وہاں وہ گھاس اگ سکتی ہے. ہر جگہ نہیں اگتی، لیکن جہاں
خود اگنا چاہے اگ جاتی ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ فرمایا یہ ایسی نہیں اگتی جب تک بارش نہ ہو، یہ بارش کی وجہ سے اگتی ہے، صرف بارش سے نہیں اگتی جب تک زمین نہ ہو۔ زمین کس والی ہونا چاہیے، زرخیز ہونا چاہیے، وہیں گھاس پھوس اگے گی۔ اچھا، اور پھر صرف زمین اچھی ہو، بارش بھی ہو جائے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا، کیچڑ کے اندر سارا کچھ دلدل بن جائے گا جب تک دھوپ نہ ہو۔ دھوپ بھی ہونے سے سارا کام نہیں بننے والا جب تک یہ آکسیجن اور ہوا نہ چلتی پھرے، جب تک یہ ہواؤں کی جھونکے نہیں ہوتے تب تک یہ نہیں اگتی۔ پتہ چلا ہوا ہے، سورج کی دھوپ ہے، زمین ہے، بارش ہے، اور ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ گھاس اگتی ہے۔ تو بتاؤ، جب گھاس اگنے کے لیے اتنی چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر یہ سورج کون نکال رہا ہے؟ یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ یہ ہواؤں کو کون دوڑا رہا ہے؟ وہی تو خدا ہے۔ ایسا کچھ اور جب بولنے والے کی شخصیت اور ذات ہوتی ہے امام جعفر صادق جیسی، تو از دل خیزد بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ فوراً اس کی دل کی دنیا بدل گئی، قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوا، توبہ کیا۔ 22 تاریخ کو ان کی فاتحہ ہوتی ہے، بڑا ہنگامہ، اور 15 تاریخ کو حضرت کا وصال ہوا ہے، 15 رجب کو، 22 رجب کو تو امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے۔ لہذا یہ شیعوں نے مسلمانوں کو کیا کہتے گمراہ کر دیا کہ وہ جو ہے امیر معاویہ کی خوشی میں جو ہے نیاز دلاتے ہیں، اور موت کی خوشی میں نیاز دلاتے ہیں شیعہ لوگ، اور سنی ان کے تو نقل مارتے ہیں۔ جھوٹی بات، فالتو کا الزام، غلط چیز۔ نہ ہم کو پتا، نہ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی ایسا کیا، نہ ہماری اماؤں نے کیا، بلکہ جتنی ماں بہنیں اور جتنے بھائی یہ تیوہار مناتے ہیں 101% امام جعفر صادق کی ایصال ثواب کی نیت سے یہ نیاز کرتے ہیں۔ پہلے تو کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی تاریخ ہے یہ 22 تاریخ۔ اگر تاریخ ہے بھی تو فاتحہ میں حضرت امیر معاویہ کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ، حضرت محدث کبیر کا آڈیو باقاعدہ آ چکا ہے، نیٹ پر گردش کر رہا ہے۔ دونوں بزرگوں نے کہا 22 کو باقاعدہ فاتحہ دلانے کنڈا کرنے میں کوئی حرکت نہیں، بلا شبہ کیجئے۔ تو لہذا فل اطمینان کے ساتھ کرنا، کوئی دگدگا نہیں، کوئی شبہ نہیں، اپنے دل کے اندر میل نہیں لانا ہے، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ 22 تاریخ کو کنڈے کی فاتحہ دلانا ہے۔